الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تذکرہ چل رہا تھا محدثین کا، جس میں دو امام، 7 اماموں میں سے 2 کا تذکرہ گزر چکا ہے، امام بخاری اور امام مسلم. آج امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کچھ باتیں بتائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اور ان تمام نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلیں کہ ہم سب کو ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں میرا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہاں ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ کو توفیق نصیب فرمائے. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سلیمان ہے، سلیمان ابن اشعث السجستانی. سجستان یہ غزن کے بازو میں خراسان کا ایک شہر ہے، قصبہ جو سجستان ہے، وہیں یہ پیدا ہوئے تھے امام مسلم ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور وہیں ان کے آبا و اجداد کی پراپرٹی، باغات، بنگلے گھر تھے، اور ایک زمانے تک وہاں ان کے سارے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے. لیکن آخری زمانے میں حدیث کرنے کے بعد بصرہ آ گئے تھے، انتقال ان کا بصرہ میں ہوا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام سلیمان ابن اشعث ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 202 میں ان کی ولادت جو ہوئی 202 میں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 200 پورے 200 ہجری میں یا 202 اختلاف ہے، لیکن بر اتفاق علماء 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. سجستان سے جب یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے تو مکہ، مدینہ، حجاز، مصر، شام، بغداد، تقریباً تمام محدثین کی طرح انہوں نے رحلہ، محدثین کی اصطلاح اس کو رحلہ کہتے ہیں، جو حدیث حاصل کرنے کے لیے محدثین دور دراز کا سفر کرتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحلہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ محدثین کے یہاں بڑی محبوب ترین چیز تھی، چونکہ پورے تمام علماء سے مل کر کے سب کی حدیثوں کو اکٹھا کرنا بغیر رحلہ کے بہت ہی مشکل تھا اس زمانے میں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب العلم کے اندر جو کہ مسائل ثابت کرنا ان کا ایک عام دستور تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سفر کو رحلہ یعنی جو محدثین اتنی دور دراز کا سفر، بحر بھر کا، خشکی اور جنگل کا، آبادیوں کا اور صحراؤں کا، جن لوگوں نے اتنا سفر کیا، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نے ان کو اتنا مکلف نہیں بنایا تھا، یہی کہہ سکتا ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا کہ رحلہ ایک محبوب عمل ہے، اس میں جو کچھ تکلیف اٹھائی گئی وہ بہت اجر و ثواب کا عمل ہے. اور پہلے جس کو قرآن سے ثابت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام تھا، ان کی دقت، ان کا علم، ان کی فقاہت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کی کتاب العلم میں یہ مسئلہ ثابت کیا. میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ کسی کی ذہن بات ہے اتنی لمبے دور دراز سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی. نہیں ضرورت تھی، اگر ایسا نہ کرتے تو ساری دنیا کے علماء کی حدیثیں اکٹھا کرنا ان کے لیے مشکل تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سب سے پہلے ثابت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے. اکبر دنیا اسی لیے آج تک حیرت میں ہے کہ امام بخاری اتنے فقیہ اس امت میں پیدا ہو گئے، جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا مسئلہ نکالنا، امام بخاری وہ نکال کر کے بتا دیتے. حضرت موسیٰ، صحیح بخاری کی روایت، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بہترین قسم کی وعظ نصیحت کیا تو سامعین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، صاحب آپ نے تو بہت اچھی بات کہی، لیکن بڑا مجھے شوق ہے ذرا بتائیں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم ہو.
یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ذرا اچھی نہ لگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاں تم سے بھی بڑا ایک عالم ہوگا, ہمارا ایک بندہ عالم ہے, اس کے بعد جو علم ہے تم کو نہیں ہے. اتنا سن کے ہی فسأل موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مچھلی رکھ لو, ایک مجمع البحرین ہے جہاں دو دریائیں آ کر کے ملتی ہیں, وہیں ایک جگہ بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میرا بندہ کرتا رہتا ہے, اور تم جاؤ تم کو وہاں مل جائے گا, اور ایک مچھلی تل کر کے لے دو, مچھلی جہاں غائب ہو جائے سمجھ جانا کہ وہیں وہ ملے گا. اب آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیا, پھر خضر سے مل جانے کے بعد انہوں کے ساتھ بھی سفر کیا, خشکی کا, دریائی, سمندری سب سفر کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں سورہ کہف کے اندر واقعہ مشہور ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. تو اس سے ثابت کیا گیا دیکھو یہ رحلات جو محدثین کرتے تھے ایک بڑی ضروری چیز تھی, بغیر اس کے علم مکمل نہیں ہوتا تھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً دنیا کے گوشے گوشے کا سفر کیا, رحلہ کیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زیادہ حدیثیں یاد کی, ان کے سب سے بڑے شاگرد جو ہیں, بڑے شاگرد کا مطلب جنہوں نے سنن ابی داؤد کو امام ابو داؤد کے بعد پیچھے امت کو پہنچایا ہے. شاگرد تو بہت ہوتے ہیں, لیکن امام ابو داؤد سے نوٹ کیا, پھر امام ابو داؤد کے حوالے سے اس کو عام کیا جو آج تک آ رہی ہے. ان میں ایک ہے ابو بکر بن داسا, ابو بکر بن داسا ایسا نام ہے ان کا, ابو بکر بن داسا. آجری دو تین ہیں, لیکن یہ جو ہے کا سب سے اہم ابو بکر بن داسا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تو ہمارے استاد نے ہم کو بتایا کہ میں نے کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500,000 بہت احسانات ان لوگوں کے ہیں, ان محدثین کے بڑے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر. ابن داسا کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ ابو داؤد کو کہتے ہوئے سنا, کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500,000 حدیث, میں نے نبی علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھا. سوچیے ہم لوگوں سے دور, ہمارے بھائی ان کی بات شکایت ہے لیٹر میں نہیں, لیٹر لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا, اور لکھنا کتنا ہے 10 سطر. ہماری اندر اتنی طاقت قوت ختم ہو گئی. کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500,000 حدیث, میں نے 5 لاکھ حدیثیں نبی علیہ السلام کی لکھی. یہاں ایک چیز اور بتا دینا, میں اس لیے بتا دے رہا ہوں, آج بہت بڑا طبقہ ہے جو محدثین پر تنقید کرتا ہے, کیا خبر کہ انہوں نے صحیح نوٹ کیا. ہم یہ کہتے ہیں ذرا آپ لوگوں نے سوال کرتے ذرا بتاؤ, 5 لاکھ حدیثوں لکھنا اور ہزاروں جگہوں کا سفر کرنا, دن رات ایک کر کے, کہیں پیدل کہیں اللہ اکبر, لیکن ذرا بتاؤ کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ سوچو تھا, ٹھنڈے دل سمجھو. نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا, نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا, نہ ان کو کسی نے زیادہ راہ دیا, نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر گھس جائیں, سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے یار؟
نظیر نہیں پیش کر سکتا. 5 لاکھ حدیثیں للہ فی اللہ، یہ وارث انبیاء، انہوں نے اپنے مقام اور منصب کو پہنچا سمجھا اور یہ امانت سمجھی کہ اللہ کے رسول کی ایک چھوڑی ہوئی امانت کو محفوظ کرنا ہے اور آنے والی نسل تک پہنچانا ہے. کوئی دوسرا مقصد نہیں. للہ ان اجری الا اور اللہ والا معاملہ ہے. کہتے ہیں 5 لاکھ حدیثیں میں نے اکٹھا کیا. پھر ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے پھر ان 5,000 حدیث 5 لاکھ حدیثوں میں سے ہم نے اپنی اس کتاب اب سنن کو منتخب کیا. لکھا کتنا؟ 5 لاکھ. ان 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کر کے حدیثوں کو ہم نے پھر یہ اب اپنی سنن یہ کتاب مرتب کی، جس کتاب میں تقریباً 4,800 حدیث ہیں. اللہ اکبر. 5 لاکھ لکھنا اور پھر ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4,800 حدیثیں 4,800 حدیثیں پھر منتخب کرنا. پھر ان 4,800 حدیثوں میں سے کس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا اور کتاب میں لکھنا. اس کا بھی کوئی وجہ نہیں، اس کی بھی کوئی مزدوری نہیں. نہ پریس ہے، نہ فوٹو کاپی لے سکتے ہیں، نہ زیروکس لے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. معاملہ صرف ہاتھ. کہتے ہیں اس کتاب میں 4,800. پھر انہوں نے بیان کیا کہ ان 4,800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں میں نے ایسی نقل کر لی ہیں کہ آدمی اگر ان پر عمل کر لے جب بھی کافی ہے. یہی امام ابو داؤد کا کمال تھا. 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4,800. پھر کہتے ہیں یہ 4,800 چیدہ روایتیں اور حدیثیں میں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. اور پھر ان 4,800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں اگر لوگ اس کو سمجھ کر کے عمل کر لے تو یکفی الناس لوگوں کے لیے کافی ہے. اب وہ 4 حدیثیں کون ہیں وہ بتا دیں. اشارتاً پوری تفصیل نہیں بتا سکتے. اشارتاً نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل من ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وانما لكل امرئ ما نوى. یعنی تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی انسان کی نیت ہوگی، نیت اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے عمل کا جو ثواب پائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو انسان جس نیت سے جو کچھ کیا ہے وہی پائے گا، ورنہ اس کا کوئی اجر و ثواب. یہ پہلی بات. اب آپ ذرا بتائیں، نماز پڑھیں نیت درست ہے تو، حج میں جائیں نیت درست ہے تو، آپ صدقہ خیرات کریں اگر نیت درست ہے. سب سے پہلے انسان کو اپنا باطن درست کرنا پڑتا ہے. یہاں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر نیت درست ہے تو یہ بھی مقبول، اگر نیت درست نہیں ہے تو سارا معاملہ کس پر ہے؟ دوسری حدیث بھائی، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی اچھا دیندار نہیں بن سکتا، آدمی اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا. یا یوں کہو
آدمی کا اچھا اسلام و دین نہیں ہو سکتا جب تک کہ حرام اور ناجائز چیزوں کے ساتھ لایانی چیزوں فضول چیزوں کو بھی ترک نہ کر دے. اگر آپ غور کریں کیا فرمایا ایک انسان کے اچھے مسلمان بننے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ لایانی اور فضول چیزوں کو وہ ترک کر دے. سارے ٹی وی بھی گھر سے ختم ہو جائے, پتے کھیلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے, اس وقت روڈوں پر بیٹھے جو فضول باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. یعنی ساری لایانی چیزوں کو انسان چھوڑ دے, اچھا مسلمان بن جائے تو شاید کی سوائے نیکیوں کے کوئی اس چیز اس کے بعد رہ ہی نہ جائے. ہزار چیزیں تو لایانی اور فضول پھیلی ہوئی اچھے مسلمان. نمبر 3 تیسری حدیث, لا يؤمن احدكم حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. اسی روایت میں کیا حتى يحب لأخيه ما يحب. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پسند نہ کرے. مومن بننے کے لیے کیا رسول نے شرط قرار دے دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پسند کرتے. بات ختم ہو گئی. اس میں کتنی بڑی چیز آ گئی, ناانصافی, کسی پر ظلم, زیادتی, غیبت, چغلی, بدگمانی, بدزنی, گالی گلوچ, پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں آ گئی. تین حدیثیں ہو گئی. نمبر 4 الحلال بین والحرام بین. بندے حلال بھی واضح ہے اور حلال بھی حرام بھی. حلال بھی واضح حرام. اب ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کا حلال اور حرام ہونا ذرا واضح نہیں ہے. لا یعلمها کثیر من الناس. اکثر لوگوں کو ان کی حلال اور حرام ہونے کا علم نہیں. شبہات ہیں وبینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضه. شک شبہ والی چیزوں کو جس نے چھوڑا وہ اپنی عزت بھی محفوظ لیا اور اپنی جان دین عزت دین دونوں محفوظ. اللہ بس. اب بتائیں آج سود کو لے لیں, رشوت کو لے لیں, بیڑی اور سگریٹ نوشی کو لے لیں, ایک دو نہیں معاشرے سے ہزاروں برائیاں ختم ہو جائیں اگر انسان شک شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے. ہو گئی 4 حدیث. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم نے نبی شام سے کی 5 لاکھ حدیثیں اکٹھا کی. ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 اپنی اس کتاب میں منتخب کر کے نوٹ کیا, اور انہیں 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی میں نے نوٹ کر دی ہیں اگر آج لوگ اسی پر عمل کر لیں تو وہی ان کے لیے کافی ہو جائے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو مرتب کیا اپنے بعض مشائخ کے سامنے پیش کیا. مشائخ نے بہت پسند کیا, بلکہ یہاں تک کہ سنن ابی داؤد جو لکھ کر کے امام ابو داؤد نے پیش کیا, اللہ اکبر, یہ اخلاص کی برکت ہے. سارا معاملہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نگاہ 5 لاکھ حدیثیں اکٹھا کیا ہزاروں جگہ جا کر کے, نہ کہیں سے وظیفہ, نہ کہیں سے تنخواہ, نہ کرایہ, نہ زادرہ, نہ کاغذ اور قلم کا خرچہ, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. نتیجہ یہ نکلا جب ابو داؤد لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر لوگوں نے دیکھا تو بعض نے تو کہہ دیا, اتنی بڑی بات ہے, من کان فی بیتہ ھذا الکتاب. لوگ کیا بتائیں ہم, یہ تو ایسی کتاب ابو داؤد نے مرتب کر دی ہے کہ اللہ کی قسم, من کان فی بیتہ ھذا الکتاب, جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو, ایک نسخہ ابو داؤد کا رکھا ہو, سمجھ جاؤ اس کے گھر میں نبی بیٹھے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. اسے قبولیت کا, اخلاص کا
یہ نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص سے نوازے. لکھے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک نقل کیا کہ بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے خواب دیکھا کہ ہم کو کہا جا رہا ہے اگر تم نبی کی سنت کے عالم بننا چاہتے ہو تو ابو داؤد کی کتاب کا ضرور مطالعہ کیا کرو. سنن داؤد کا مطالعہ ضرور کیا کرو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب سامنے رکھی اور لوگوں کو پیش کیا تو ان میں سے امام محمد بن اسحاق الصاغانی اور ابراہیم الحربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اکبر الین لابی داؤد الحدیث کما الین لداؤد الحدید. سر پکڑ کر کے بیٹھ کے حیرت میں پڑ گئے. حدیث جمع کرنا، پھر حدیثوں سے منتخب کر کے مجموعہ تیار کرنا، پھر مجموعے میں منتخب کی ہوئی ہر حدیث سے مسئلہ نکالنا، پھر یہ بھی کہنا حدیث صحیح ہے یا ضعیف، اور 5 راویوں نے روایت کیا ہے تو کس راوی نے کس لفظ کے ساتھ روایت کیا وہ بیان کرنا. تو محمد بن اسحاق الصاغانی اور ابراہیم حربی رحمہ اللہ نے کہا لوگوں بس ابو داؤد کی یہ کتاب سنن نبی داؤد سنن کو دیکھ کر کے بس ایک ہی بات کہتے ہیں، بات اصل یہ ہے کہ سارا کباب اوپر والے ہے. کیوں؟ اللہ کو منظور تھا کہ یہ کام ابو داؤد سے اولین لہ الحدیث کما اولین لہ اولین لابی داؤد الحدیث کما اولین لداؤد الحدید. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اپنے نبی داؤد کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا، جو چاہیں وہ بنائیں، جو چاہیں اسلحہ بنائیں، جو بڑے بڑی ٹنکیاں بنائیں، بڑے بڑے حوض بنائیں. اس قدر ہم نے، آج تو انجینئر ہوتا ہے اور باقاعدہ کورس کرے گا، وہ بھی چلا جائے کہیں وہاں کورس کر کے تو بھاؤ تو اس کا اچھا بڑھ گیا. اب بیٹھے ڈیزائنر کیا کہہ دیں گے بھائی وہ آ گیا صاحب، اب ایک پنکھا بھی بنانا ہے تو ڈیزائن. اللہ اکبر، اتنی کورس کر کے آنے کے بعد اور وہاں اللہ کے نبی داؤد بیٹھے بیٹھے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَلْ، اور ہم سابغان، ہم نے اپنے نبی داؤد کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا. وہ جیسے چاہے چھرا چاقو تلوار یہ کڑیاں جو چاہے بنائیں. یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے وقدور الراسیات، اتنی بڑی بڑی ٹنکی بنا لیتے ہیں کہیں رکھ دی جائے تو پہاڑ آئے. کوئی کریم نہیں تھا، اٹھانے والا کون تھا اس موقع پر؟ سوچو وقدور راسیات، بڑے بڑے اونچ ہوئی پیور لوہا، یہ میری کہ پلاسٹک والی ادھر ٹھنڈی ہو جائے، ہلکی ہو جائے کہ ہوائیں تو اڑ جائے وہ لوہے کی. اور اس طرح سے وقدور الراسیات اگر کہیں رکھ دیا جائے تو معلوم پڑے یہ بھی پہاڑوں کے مانی زمین پر گڑ گئی، یہ کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی داؤد کے لیے یہ سارے کام بالکل آسان کر دیا. تو بھائی دو ابو داؤد، ایک وہ داؤد تھا، یہ ابو داؤد ہے. اللہ نے جیسے داؤد علیہ السلام کے لوہا نرم کر دیا تھا ویسے اس کے لیے حدیث رسول آسان کر دی. جس جو چاہا اس نے حدیث سے مسئلہ کر لیا. اللہ اکبر. اسی طرح سے جب سنن نبی داؤد کتاب سامنے آئی اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا تو ان میں ایک تھے موسیٰ بن ہارون. انہوں نے دیکھا، کہا بس بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں اس شخص کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں. بڑے مختصر انداز میں تم کو بتاتا ہوں دو جملہ. خلق ابو داؤد للحدیث، خلق ابو داؤد فی الدنیا، خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ. بھائی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو دنیا میں، ابو داؤد کو صرف اپنے نبی کی حدیث کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا اور آخرت میں جنت کے لیے اس کو پیدا کیا. کوئی تیسرے کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا.
دنیا میں رہے تو کیا کرے وہ حدیثوں کی خدمت کرے اور مر جائے تو اس کو ہم جنت میں یہ اسی کام کے اللہ نے ابو داؤد کو پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ محمد بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام حاکم صاحب مستدرک انہوں نے نقل کیا کہ محمد ابن مخلد کہتے ہیں اللہ لما صنف ابو داؤد السنن. ابو داؤد ہم لوگوں نے نام رکھا، ابو داؤد اس کا نام نہیں، اس کا نام ہے سنن. اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ سنن. ہم لوگ کہتے ہیں ابو داؤد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سنن جب سامنے آئی تو محمد بن مخلد وغیرہ نے کہا کہ ابو داؤد نے جب کتاب کو رکھا اور لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا، بھائی اچھا بھی پہلے بڑا اخلاص تھا، کتاب لکھے تو امام احمد بن حنبل کے پاس لے کے چلے جا رہے ہیں، یہ میں نے ہم سے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت ہوئی میں نے اکٹھا کیا، برائے مہربانی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، کچھ اس کے اندر خامیاں ہو تو بڑا نشان ہے. اللہ اکبر. اور احمد بن حنبل بڑا فخر کرتے، نہیں میرا شاگرد تو بڑا اچھا، احمد ابو داؤد ابو احمد بن حنبل کے بڑے شاگرد ہیں، بڑا شاگرد ہے، لیکن میں اس کا استاد ہوں، لیکن ایک حدیث میں نے بھی اس سے حاصل کی ہے، وہ ہم کو نہیں ملی تھی، اس کی برکت سے مجھے ملی. تو کہتے استاد بھی ہمارا بن گیا. کون؟ امام ابو داؤد. اس طرح سے محبت اخلاص آپس میں تھی. کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے رکھا گیا، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا بھائی دیکھو اصحاب الحدیث جو اس وقت محدثین تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ابو داؤد نے جو سنن مرتب کر دی ہے، اللہ الحدیث کالمصحف، سمجھو کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کی کتاب ہے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی کتاب. اللہ کی کتاب قرآن پاک اور نبی کی کتاب سمجھو یہ ابو سنن ابی داؤد. اسی لیے بہت سارے اہل علم جب سنن ابی داؤد منظر عام پر آ گئی تو کہتے تھے بھائی اگر کوئی انسان اپنے گھر میں اللہ کی کتاب رکھ لے اور ابو داؤد رکھ لے تو اس کو زندگی گزارنے بھر کے لیے سارا علم اس کے پاس آ گیا. پھر اس کی مزید وضاحت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصول، ضوابط، احکام بیان کر دیے ہیں، لیکن بہت سارے مقام ایسے ہیں جو شرح کے جن کی شرح کرنے کی تفسیر کی ضرورت ہے. اور اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے یہ کتاب ہم نے قرآن پاک آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ اس کی مزید وضاحت آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی حدیثیں اس کتاب میں لکھ دی ہیں کہ قرآن کے مجمل احکام کی وضاحت اور تفسیر کے لیے کافی. ایک تو بھائی امام ابو داؤد اور امام ابو داؤد کی کتاب کے مطابق امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں مکے کے اندر، مدینے کے اندر، دنیا میں بہت سارے اساتذہ ہیں جن میں سے ایک احمد بن حنبل ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ حدیث اخذ کرتے اور حدیث اخذ کر لینے کے بعد چپ چاپ بیٹھتے تھے، پوچھتے استاد یہ مسئلہ کیسے ہے؟ امام صاحب جو جواب دیتے امام ابو داؤد اس کو کتاب چھپ گئی جس کا نام مسائل احمد لے ابی داؤد، مسائل امام احمد لے ابو داؤد نے کیا سوالات کیے تھے وہ جوابات. شاگردوں میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں اور ابن داسا وغیرہ تھے، یہ دو بڑے بڑے امام. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب اور ان کی حدیث دانی کی بنا پر اتنی عزت ان کی بڑھ گئی تھی. سہل بن عبداللہ التستری، یہ بہت بڑے کہا جاتا ہے
اولیاء اللہ میں سے، یعنی صوفیوں میں سے نکل رہا ہے. اس وقت کے صوفی اور آج کے مصنون میں بڑا فرق ہے. نیک لوگوں میں سے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. کون؟ سہل ابن عبداللہ التستری. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آئے. لوگوں نے کہا سہل بن عبداللہ آ گئے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کہا ہاں سہل بن عبداللہ آ گئے. ہاں یہ دیکھیں پہنچ گئے ہیں مجلس کے اندر. بہرحال بیٹھے، درس حدیث ختم ہوا تو سہل بن عبداللہ کہتے ہیں یا ابا داؤد الیک لی حاجہ، مجھے بڑی ضرورت ہے آپ سے، میں کام سے آیا ہوں، مجھے بڑی ہے آپ سے کچھ کام ہے، بڑی ضرورت ہے. کہا کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میری جو ضرورت پوری کرو گے؟ کہا انشاءاللہ. سہل بن عبداللہ بالکل تمیز والے، بڑی اہم ضرورت ہے، اگر پوری کرو تو بتاؤ ورنہ واپس چلا جاؤ. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کیسے بھائی واپس چلے؟ ہاں ضرور پوری کریں گے، اچھی طرح سے سوچ لو. کہا کہ ہاں. کہا اچھا مجھے اپنے قریب آنے دو. سہل بن عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم کو اپنے قریب جاؤ بھائی آنے دو، کیا ضرورت ہے، بعد میں بیٹھو. کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا بس ایک ضرورت ہے، اخرج لسانک الذی تحدث بالحدیث رسول. بس ذرا اپنی زبان نکال کر کے مجھے دکھا دو جس زبان سے تم اللہ کے رسول کی حدیثیں اتنی بیان کرتے ہو. بس اخرج لسانک الذی تحدث بحدیث الرسول. کوئی حاجت نہیں ہے، نہ میں روپیہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ اور کچھ. یہ جو حدیثیں میں نے اتنی سن رکھی ہے تمہارے حوالے سے، میرا دل بے چین اور زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ میرا طے ہو جائے گا کہ میں آج چاہتا ہوں کہ تیری وہ مقدس زبان دیکھ لوں جس زبان سے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بیان کیا. اللہ اکبر. پہلے ہی سے اتنی تمیز مان رکھی تھی. حاجت پوری کرو گے کہ نہیں؟ اگر کرتے ہو تو بیان کروں گا ورنہ واپس چلا جاتا ہوں. کیا کروں تو زبان کھا لی جائے. یہ تمیز باندھی نا، خوب گھیر لیا کہ ابو داؤد بعد میں انکار نہ کر سکے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں نہیں سوچے تھے کیا یہ مرحلہ ہمارے سامنے آئے گا. مجبور ہو گئے اپنی زبان نکال دے. سہل بن عبداللہ پہلے ہی قریب پہنچے تھے. اللہ اکبر. جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ پورا کرنے زبان نکالا، سہل بن عبداللہ ویسے اس کو چوم لیا. کہا کہ بس نبی کی حدیث کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ اس زبان کو بوسہ دے دوں جس نے نبی کی حدیث کو اس طرح سے دنیا میں اللہ تعالی ہم لوگوں میں بھی محدثین سے، علماء سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ اکبر. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں. علم کی محبت، وہ جو کیا کہیں گے قمیص کندورا تو تھا نہیں. آج لوگ اس کو سمجھتے ہیں سن لباس ہے بھائی، نہیں یہ تو سعودی ہے، بھارتی ہے، اور کیا کہتے ہیں عمانی ہے تو جاؤ پوچھنے کے تیرے پوچھتا ہے کون سا کندورا تھی. میرا جو اس وقت کا لباس تھا. اللہ ایک مرتبہ ان کے لباس پر لوگوں نے اعتراض کیا. لباس میں ایک قمیص بالکل اتنی چوڑی آستین، ایک تو بالکل ٹائٹ، اور دوسری عجیب سا لگے لوگوں کو. جو نیا آدمی دیکھا یہ کیسا آدمی ہے، ایک آستین آدھی میٹر لٹکی ہوئی اور دوسری آستین بالکل چھوٹی. ایک وقت لوگوں نے کہا ابو داؤد کیا تو نے حلیہ اپنا بنا رکھا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ نہیں حلیہ نہیں بنا رکھے، ہمیں معلوم ہے کہ آستین ہونے تھوڑا حضور، لیکن بات اصل یہ ہے ایک آستین میں چوڑی کر رکھی ہے کہ ہر وقت اس کے اندر حدیث جو لکھتے ہیں نسخوں اسی میں رکھ لیتے ہیں اور چلتے پھرتے جہاں بھی ضرورت پڑی نکالا اس کو دیکھتے ہیں. ایک کی ضرورت ہے چوڑی رکھنے کی، حدیث کی کتابیں اس میں آ جاتی ہے، ردی کر لیا. اس کی ضرورت نہیں اس لیے اس کو ویسے تنگ رکھا ہے. میں نے کیوں فضول خرچی کروں، کپڑا ضائع کروں. ایک میں ایک کی ضرورت ہے میں نے چوڑی کر رکھا ہے،
اور دوسری کی ضرورت نہیں، میں نے چوڑی نہیں کیا ہے. یہ کہہ کر کے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خاموش کر دیا. یہاں تک کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے خادم جو تھے، اللہ اکبر، یہ بھی دیکھ لو، کوئی محدث بغیر خادم کے نہیں تھا بھائی، اور سارے خادم بغیر تنخواہ والے نہیں تھے. سارے خادم بغیر تنخواہ والے. آپ کو تو خادم بدلنا پڑتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں خادم چوری کرتا ہے یا ناپسند ہوتا تو کہاں ڈروا دیتے ہیں، پولیس کے حوالے کر دے. اللہ اکبر. لیکن جو اللہ کی دین کا کام کرتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیث، ان کو خادموں کی کوئی ضرورت. ابو بکر نامی خادم تھے. ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے. فصلینا المغرب، ہم لوگوں نے نماز مغرب ادا کی. فجاء الامیر، نماز مغرب کے بعد درس حدیث کے لیے جیسے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آ رہے تھے، اتنی بھی دیکھیے کہ بغداد کا امیر، ولی عہد، ولی عہد. آپ سمجھتے ہیں اس وقت بغداد کے امیر کو جو پوزیشن تھی، آج شاید وائٹ ہاؤس کی بھی وہ پوری دنیا کا سب سے بڑی حکومت جو تھی کون تھی؟ بغداد. بغداد کا جو بادشاہ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اب شہزادہ ولی عہد داخل ہوا. لوگوں نے کہا جاء الامیر، جاء الامیر. ارے کیا ہو گیا، ہماری مجلس میں یہ آ رہا ہے. اب سب لوگ خوفزدگی آنے کے بعد کوئی شکایت ہو گئی ابو داؤد کی، کیا اب آنے کا مطلب آ جا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. جب آیا مسکرایا تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھی، ہم سے دیکھ رہا ہے. امام ابو داؤد بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے. فرما جاء بالامیر، آج آپ کو کس چیز نے ہمارے پاس پہنچا دیا بھائی؟ ہم لوگوں کی ٹوٹی ٹوٹی بولیے تو بیٹھے والوں کو کیس کے مجلس میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. اور بھی اس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں خلال ثلاث، تین باتیں بڑی اچھی طرح سے سمجھے. کتنی باتیں لے کر کے؟ تین باتیں لے کر کے. یہ تفصیل میں اس لیے بتا دے رہا ہوں میرے بھائی، یہ بڑی مقدس جماعت ہے. کن کی؟ یہ محدثین کیا بڑی مقدس. اللہ اکبر. نماز مغرب پڑھے، مسجد ہے، کبھی بادشاہ کے دربار میں تو نہ گئے، ولی عہد خود آ گیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما جاء بالامیر فی مثل هذا. ارے یہ اس ٹائم اور اس وقت میں یہ کوئی آنے کا ٹائم نہیں بھائی، جمعہ عید ہو تو آ جائے، یہ بھی کیسے آ گیا ولی عہد؟ کہتے نہیں آپ اپنی جگہ بیٹھے. جئنا عندنا ثلاث خصال، تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. علماء کا یہ مقام دیکھو، اس کو کام ہے تو ولی یہ ہے خدا ہے. ایسا نہیں کہ پولیس کو بھی پکڑا بلا لو. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی عزت کرنے کو. علماء کا بڑا اونچا مقام. سوچو ذرا سا، ولی عہد کیا کہتا ہے؟ یاد رکھنا کہاں کا ولی ہے؟ بغداد کا. جس سے بڑا بادشاہ یا بڑا انسان، بڑا ملک دنیا میں اس وقت کوئی نہیں تھا. سمجھ رہے نا؟ آیا خلال تین باتیں لے کر کیا. الحمد للہ کا تھا وماہیہ انہیں اگر میری اندر ہے میں پوری کر سکتا ہوں تو ضرور پوری کروں گا. ماں یہ بولو. کہا نمبر ایک، ذرا سنیں، تنتقل الى البصرة فتتخذها وطنا. آپ ایسا کریں، یہ دشمنوں نے جنگ کے اندر پورے بصرہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لڑ کر کے جھگڑ کر کے کافی قتل و غارت کافی ویران ہو چکا ہے. تو آپ کے پاس سے اتنے لوگ آتے ہیں، ماشاءاللہ ایسا کریں آپ بغداد چھوڑ کر کے کہاں چلے جائے؟
آپ چلے جائیں گے تو آپ کے ساتھ بہت بڑی جماعت وہاں پہنچ جائے گی، تو دوبارہ بصرہ پھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہاں سے کیا اندر لگا؟ اس قدر حدیث حاصل کرنے کا لوگوں کو شوق تھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنی حدیث حاصل کرنے والے آتے اور اتنے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے کہ ولی عہد نے سمجھا کہ اجڑے ہوئے شہر کو دوبارہ آباد کرنا ہے تو اس سے زیادہ آسان راستہ اور کوئی نہیں ہے کہ ابو داؤد اگر چلے جائے تو سارا مجمع جو ہے وہ وہاں پہنچے گا اور لمحے بھر میں پورا شہر ہرا بھرا اور آباد ہو جائے گا۔ یہی مقصد اس کا تھا نا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں بھائی، ہاں نہیں واحدہ، یہ ایک ہے۔ اچھا دوسری بتاؤ۔ ہاتھ۔ اللہ اکبر! تربی لاولادی السنن۔ اللہ اکبر! یہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے ہمارے بچوں کو ایک مرتبہ پڑھا دیں، اس سے پتا چلا کہ سنن کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیا کہا دوسری چیز کیا تھی؟ تربی لاولادی السنن۔ یہ جو آپ نے سنن پر کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب میرے بچوں کو، ہمارے جتنی لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ سب کو ایک مرتبہ اپنی کتاب پڑھا دیں۔ بادشاہوں کو بھی شوق تھا کہ ہمارے بچے بھی، اور آج بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین نہ سیکھو، وہاں بڑا بھی سوچ اپنا۔ اسی لیے اسلام ترقی کرتا رہا کہ بادشاہ کو بھی فکر تھی کہ ہمارا بچہ اسلامی علوم سے جاہل نہ رہے۔ اللہ کہا ٹھیک ہے ضرور پڑھا دیں گے، آپ کے بچوں کو حدیث پڑھا دیں گے۔ الثالثہ، تیسری چیز بتائیں۔ وَتُفْرِدْ لَهُمْ مَجْلِسًا، لیکن دوسری سی چیز ہے کہ میرے بچوں کو جب پڑھاؤ تو ان بوریہ نشینوں کے ساتھ بھی ان کے لیے ایک الگ کلاس لو، الگ مجلس مرتب کرو۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ اچھے سے قالین بچھا دیں گے، اچھا سا فرنیچر ہوگا، خوب ڈیکور ہو جائے گا، بچے آئیں گے تو جیسے محل میں رہتے ہیں ویسے حدیث پڑھیں گے تو، اور ایک جگہ کرسی استاد کے لیے رکھ دیں گے، ابو داؤد آئے گے تو بیٹھیں گے۔ نمبر تینوں آ گئے نا۔ نمبر ایک، بصرہ فتتخذها، بصرہ سے دینا ہوں تاکہ یہ سارے علم حاصل کرنے والے اور دنیا سے مزید جو آنے والے وہ سب وہیں آئے اور وہ آباد ہو جائے گا تمہاری برکت سے، ورنہ بصرہ کا آباد ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ نمبر دو، تربیہ اولاد السنن، اپنی سنن پر لکھی ہوئی کتاب جس کو ابو داؤد سنن داؤد کہتی ہے، ہماری اولاد کو پڑھاؤ اور پھر میری اولاد کو روایت کرنے کی اجازت بھی دے دو تاکہ یہ بھی کسی کو پڑھانا چاہے تو پڑھا کر کے اجازت دیں۔ تیسری چیز، ہمارے بچے جب پڑھنے کے لیے آئے تو ان کو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھاؤ بلکہ ان کی ایک الگ مجلس مقرر کر دو۔ اللہ کیوں؟ فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة، چونکہ ہمارے شہزادے جو ہیں یہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے کے عادی ہے۔ ہمارے شہزادوں کے پوزیشن کے خلاف ہے کہ عوام کے ساتھ ہمارے بچے آئیں۔ امام داؤد نے کہا پہلی بھی قبول ہے، دوسری بھی قبول ہے، لیکن تمہارے بچوں کو الگ پڑھائیں، الگ ان کے لیے مجلس منعقد کریں۔ فلا اما هذه فلا سبیل الیہا، یہ تیسری جو آپ نے بات کی یہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں، کیوں؟ لأن الناس فی العلم سواء، شہزادے ہوں گے، کوئی حکومت نہیں کرنا ہے، یہاں معاملہ کیا علم، اور علم میں امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں، جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ یہ کہہ کر کے ابو داؤد رحمۃ اللہ نے بات اپنی ختم کر دی اور آخر کار شہزادوں کو ہی آنا پڑا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے
اس طرح سے اپنی کتاب لکھی اور دنیا کے اندر وہ کتاب عام ہوئی بحمدللہ. اب یہاں ایک چیز اور رہ گئی ہے، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت سارے مسائل میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہے کہ یہ کس امام کی ماننے والے تھے. بڑا جھگڑا، اس لیے اس کو بھی یہاں واضح کر کے میں اتفاقاً کتاب لے کر کے آیا. ہاں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آج کا بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ ہے، کوششیں کی جاتی ہے بتانے کی کہ جتنے امام تھے وہ یا تو محدثین تھے، وہ یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے رہے ہوں یا امام احمد بن حنبل کی، ان چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی ایک کے مقلد. یہ عام طور پر نہیں، محدثین اور علماء جو تھے یہ حدیث والے ایک کسی ایک خاص امام کے مقلد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مستقل یہ اپنا مذہب رکھتے تھے کتاب و سنت کا. اسی لیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ذرا دیکھو، یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے سیر و اعلام النبلاء، اور یہ لکھی ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات ہوئی ہے 748. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی سن لو. کہ وقال علی مذہب السلف، ان کا تعلق کوئی تقریر سے نہیں تھا. کان علی مذہب السلف فی اتباع السنہ والتسلیم لها، ان کا مذہب تھا سلف کا. کیا تھا؟ سلف کا. اب یہی سے یہ بھی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سلفی کہاں دنیا میں رہے، کہاں سے پیدا ہو گئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں البانی صاحب سے پہلے کوئی دنیا میں سلفی، اچھا جہالت ہوگا، وہ بھی چیڑ پھاڑ کرنے والا آدمی ہوگا تو اس کو علم نہیں ہوگا. اور تورات اور انجیل اور وید کا عالم ہوگا ہاں تو اور بیوقوف ہوگا وہ. ہاں تو تورات اور انجیل میں تو کوئی بات نہیں ملے گی، یہ ساری باتیں ملی کتاب و سنت میں. ہاں اب ذرا بتائیں، اگر کتاب و سنت کا عالم ہوتا تو سمجھتا ہے کہ ہاں کیا ہے میرے بھائی، سلف آج سے نہیں ہمیشہ سے موجود تھے. ذرا دیکھو نا، اتنا موٹے کرنا سے نہیں تو آگے ادرس میں خوب فوٹو کاپی خوب موٹی سے لا کر کے چپکایا گیا تاکہ خوب دیکھ لو. کان علی مذہب سلف، یہ سلفی المذہب فی اتباع السنہ، سنت کی پیروی کرنے میں، والتسلیم لہا، اور جہاں حدیث آ جائے وہاں گردن جھکا دینے والے تھے. یہ کن کا مذہب تھا، مسلک تھا؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا. تو کئی چیزیں، ایک تو سلف کا لفظ، سلفی جماعت کا وجود، اور دوسرے کیا کہ یہ کہنا کہ یہ مجتہدین جو تھے محدثین کسی نہ کسی امام کے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ مستقل کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ان کا طریقہ نہیں تھا. چلیں اب میرے خیال سے کافی، اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. یہ اگلا پروگرام جو ہے انشاءاللہ امام ترمذی. ہاں آج ایک بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گی. سنن کا تذکرہ، بخاری اور مسلم کو جو ہم نے پڑھا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہاں سے سنن. تو امام ترمذی کا تعارف اور سنن کی کتاب کے اس کا تعارف انشاءاللہ اگلے